اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح ضرور برسے گی، اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوگی، پریشانیاں ختم ہوں گی، مصیبتیں ختم ہوں گی، غموں سے آپ کو نجات ملے گی، اور سب سے بڑی بات اللہ رب العزت غیبی مدد آپ کی فرمائے گا۔ آپ جو اللہ سے مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا کرے گا، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ آج کا وظیفہ قرآنی آیت پر منحصر ہے، اور اس قرآنی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک بھی ہیں، اور اللہ کے ناموں کی کتنی زیادہ فضیلت و برکات ہیں یہ میں بارہا اس ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ سورۃ نمل کی آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، سلمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اللہ پاک کے اسم مبارک سے آغاز کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی کیا گیا۔ سورۃ ہود کی آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے، اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا رکنا بھی۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو تو اللہ کا نام لے کر اس کام کو شروع کرنا چاہیے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ یوں اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب آقا علیہ السلام بھی کوئی کام شروع کرتے تو اللہ کے نام سے ابتدا کرتے، اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں سے رب کریم کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ آقا علیہ السلام اگر کسی کو خطوط بھی لکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نام سے اس خط کا آغاز کرتے۔ آج کا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر منحصر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کس قدر اہمیت ہے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، دروازہ بند کرتے ہو پھر بھی بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہو پھر بھی بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہو پھر بھی بسم اللہ پڑھو، اور اگر مشق کا منہ بند کرتے ہو پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرو۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ کھانا کھانے، ذبح کرنا، وضو کرنا، کشتی میں سوار ہونے کے غرض یہ صحیح کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ بسم اللہ کے فضائل و برکات اتنے زیادہ ہیں، اس عمل کی برکت سے ہر مشکل آسانیوں میں بدل جائے گی، ہر حاجت پوری ہوگی، آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے، چوری اور شیطانی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ ذہن اور حافظات تیز کرنے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ کھیتی کی حفاظت اور برکت کے لیے بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ حفاظت اولاد کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دوسروں کی بہتری کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ پریشانیوں سے بچنے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ مالی پریشانیوں کو بھی ختم کر سکتے ہیں، تنگ دستی کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ اس عمل کو لاکھوں کروڑوں حاجات کو پورا کروانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں اور مختصر سا ایک واقعہ بھی بتاؤں گی، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی بھی کام شروع کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے۔
اگر آپ کھانا بنانے لگی ہیں، خواتین میری مائیں بہنیں اگر کھانا بنانے لگی ہیں، کوئی سبزی بنانے لگی ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی گھر کا کام کاج کر رہی ہیں تو اپنے منہ میں بسم اللہ شریف کا ورد جاری رکھیں۔ مرد حضرات اپنے کام کے اڈوں پہ بیٹھ کے یا جب گھر سے کام کے لیے نکلتے ہیں یا کام کر رہے ہوتے ہیں، بسم اللہ شریف کا ورد اپنی زبان پہ جاری رکھنا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ہر جائز کام کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کا نام ضرور لیں، یعنی بسم اللہ کا ورد لازم کریں 7 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ۔ اس کے علاوہ پورا دن آپ کثرت سے جب بھی آپ کے ذہن میں آئے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے رہا کریں۔ اول آخر درود پاک پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں کریں، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، حاجات کو پورا کروانے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مقاصد میں کامیابی کے لیے، مالی تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، دولت کی تنگی کو ختم کرنے کے لیے اور کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگے، رب کریم آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ اب میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ بتاتی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک چراہا بکریاں چرانے کے لیے جا رہا تھا کہ رستے میں اس نے محفل دیکھی تو اس محفل میں وہ رک گیا۔ مولانا صاحب خطبہ دے رہے تھے اور وہ چراہا بھی وہاں پہ بیٹھ گیا، یعنی محفل میں بیٹھ گیا۔ محفل ختم ہونے کے بعد وہ مولانا صاحب کے پاس گیا اور مولانا صاحب کو کہنے لگا، مولانا صاحب میری بکریاں ہیں اور بکریاں چرانے کے لیے میں دریا کے دوسرے کنارے جاتا ہوں اور دریا کے دوسرے کنارے جانے کے لیے مجھے کشتی کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کشتی جب آتی ہے اس میں بکریاں بٹھاتا ہوں، خود بیٹھتا ہوں، پھر ہم کشتی کو دریا کے دوسرے کنارے لے جاتے ہیں۔ جب بکریوں کو چرا لیتا ہوں تو واپس آنے کے لیے بھی کشتی کی ضرورت پڑتی ہے اور کشتی کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ مولانا صاحب مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کی برکت سے اللہ رب العزت میرے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کثرت سے کیا کرو۔ اس چوراہے نے ایسا ہی کیا کہ بسم اللہ شریف کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا۔ جب بھی بکریاں چرانے کے لیے جاتا تو بسم اللہ شریف کا ورد کرتا اور جب دریا کے کنارے جاتا تو بسم اللہ شریف پڑھتا، خود بھی دریا میں چلا جاتا اور بکریوں کو بھی دریا میں اتار دیتا۔ اللہ کا ایسا خاص کرم ہوا کہ بسم اللہ کی برکت سے اس چوراہے کو دریا میں رستہ ملتا گیا، یعنی پانی سائیڈوں پہ ہو گیا، درمیان میں سے اسے رستہ مل گیا اور وہ دریا کے دوسرے کنارے جا کے اپنی بکریوں کو چرا کے جب واپس آتا پھر یوں ہی عمل کرتا، بسم اللہ شریف پڑھتا اور دریا میں خود بھی اترتا، بکریوں کو بھی اتار دیتا۔ اسی طرح اس نے روزانہ جانا بھی تھا اور آنا بھی تھا اور بسم اللہ کا ورد کرتا تھا، سمندر خود بخود اسے رستہ دے دیتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مولانا صاحب کو دریا کے دوسرے کنارے جانا پڑا۔ مولانا صاحب بھی دریا کے کنارے پہ آ گئے اور وہاں چراہا بھی چلا گیا۔ چراہے نے کہا، مولانا صاحب آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا، دریا کے دوسرے کنارے جانا ہے اور کشتی کا انتظار کر رہا ہوں۔ چراہے نے کہا، مولانا صاحب جو آپ نے مجھے عمل بتایا ہے آپ وہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ مولانا صاحب نے کہا، کون سا عمل؟ چراہے نے کہا، جو آپ نے مجھے بتایا تھا بسم اللہ کا عمل کہ بسم اللہ پڑھو، اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، میں تو وہ عمل کرتا ہوں، مجھے تو دریا رستہ دے دیتا ہے، آپ بھی اس عمل کو کریں، آپ کو بھی دریا رستہ دے دے گا۔ مولانا صاحب بسم اللہ پڑھتے ہیں، دریا میں اترتے ہیں، تھوڑا ہی آگے جاتے ہیں کہ غوطے کھانا شروع ہو جاتے ہیں، واپس چلے آتے ہیں۔ چراہا کہتا ہے، مولانا صاحب آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا یقین پکا تھا، آپ کا اللہ پہ توکل پکا تھا، آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کی مدد مانگتے تھے تو اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا تھا، آپ کو رستہ دے دیتا تھا۔ میرے یقین میں کمی تھی، میرا یقین کمزور تھا کہ اس عمل کے کرنے سے ہو سکتا ہے مجھے رستہ ملے یا نہ ملے، میرے یقین میں کمی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے میری دعا کو نہیں سنا۔ آپ کے یقین کے پکے ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کی مدد کرتا ہے۔
تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے یوں ہی گزارش ہے کہ جو عمل آپ کو بتایا جائے پورے یقین سے کیا کرے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ کریم کی غیبی مدد آپ کو ملے گی اگر آپ پورے توکل کے ساتھ اللہ کی ذات کو یاد کریں گے تو اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی. اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.